Muslims. امن کے دشمنوں نے کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی. Pakistan has faced attacks 4 days in a row. دھمال کے وقت دھماکہ ہو گیا. درگاہ شاہ نورانی میں دھمال کے وقت دھماکہ ہو گیا. شیخ الہند محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، شبیر احمد عثمانی، مفتی تقی عثمانی اور مولانا طارق جمیل سے مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق، تبلیغی جماعت، سپاہ صحابہ، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان تک دیوبند کا عروج سے زوال کی جانب سفر آپ کے سامنے نمایاں ہو جائے. یہاں کے ماننے والوں میں وہ بھی ہیں جو سیاست، معیشت، نظام اور ریاست کے معاملات سے مکمل کنارہ کش ہیں. آبادیوں سے دور بڑے بڑے میدانوں میں خیمے گاڑ کر ضعیف احادیث سناتے ہیں، یعنی دنیا سے تو دور تھے ہی، قرآن سے بھی دور ہو. گویا کہ یہ پورا حلقہ ذہنی و فکری اعتبار سے خالصتاً آج سے 700-800 برس قبل کی دنیا میں رہ رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا نہ جدید دنیا کا نہ انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے، نہ براہ راست مطالعہ. ویسے مشاہدے کی کمی تو اب کچھ پوری ہو رہی ہے. اب تو انگلستان امریکہ کے چکر بہت لگتے ہیں. آخر یہ عظیم تحریک کمال سے زوال کو کیسے پہنچی؟ ریفارمز کرنے والے ریڈیکل کیسے ہو گئے؟ علم اور حکمت کے مرکز کا نام ملیٹنسی اور فرقہ وارانہ کشیدگی سے کیسے جڑ گیا؟ جس کا ویژن امت میں اتحاد تھا، وہ آخر مزید تقسیم کا باعث کیسے بن گیا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے آج رفتار کی اس خصوصی ڈاکیومنٹری میں. تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور پھر ہمارے ساتھ چلیں دیوبند کے عروج و زوال کی کہانی. سال 1858 جنگ آزادی ختم ہو چکی ہے اور دلی ایک مرتبہ پھر لٹ چکی ہے. اب انڈیا ڈائریکٹ کوئن وکٹوریہ کی رول میں آ چکا ہے، جن کے خیال میں جو کچھ ہوا اس کی وجوہات مذہبی تھی، نہ سوشل، نہ پولیٹیکل اور اکنامک تو بالکل بھی نہیں تھی. اب مذہب ہی وہ بنیادی چیز تھا جس کے ذریعے نئی سرکار اپنی ہندوستانی رعایا کو دیکھتی تھی. اور کیونکہ حکومت مغلوں سے چھینی گئی تھی، اس لیے کسی بھی ریزسٹنس کو روکنے کے لیے گوروں کا پہلا نشانہ بنا مسلمانوں کا مذہبی طبقہ. مسلمان علماء کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، پھانسی پر لٹکایا گیا، بلکہ کئی کو توپوں کے دہانوں پر باندھ کر اڑا دیا گیا. جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ اب ایمان بھی خطرے میں تھا، کیونکہ اسلامی تعلیم کے مراکز جو کئی صدیوں سے مسلمان بادشاہوں کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے، زوال کا شکار تھے. یہ مسلمانوں کی صرف فوجی ہار نہیں تھی، روحانی طور پر بھی ان کا خاتمہ ہو رہا تھا. ان کے ہاتھ اب کچھ نہیں بچا تھا، نہ عدالتیں، نہ اختیار، نہ سرپرستی. اب صرف ایک ہی چیز سامنے تھی، سروائیول. حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جس کے اندر آپ کا اس تہذیب سے ایک رپچر ہو چکا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر آپ ایلین بن چکے ہیں. انگریزوں کی حکومت آ چکی ہے، آپ کی زبان وہاں کی زبان نہیں رہی، آپ کو معاشرے میں وہ استحکام حاصل نہیں رہا. تو جو تحفظ کی نفسیات ہے اس نے پھر کام کرنا شروع کیا. جو تحفظ کی نفسیات ہے وہ بقا کی نفسیات ہوتی ہے، اور بقا کے اندر، سروائیول موڈ کے اندر آپ کبھی بھی دور رس کام نہیں کرتے، آپ قریب کے نتائج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. انگریز نے آنے کے ساتھ ہی کیا کیا کہ کراس کر دیا، ایک پورا بڑا کراس جو ہے اس سارے سسٹم کو مار دیا، اور اس نے جو مسلمانوں کے پاس جابس تھیں وہ ختم کر دی. تو اس وقت یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، مسلمان اپنی میراث کو کیسے بچائیں. تو دارالعلوم دیوبند کا قیام 1857 کی جنگ آزادی، جسے وہ غدر بولتے ہیں، ہم آزادی بولتے ہیں، تو اس کے ٹھیک 10 سال بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا گیا. نہ کوئی سرمایہ تھا، نہ کوئی عظیم الشان عمارت، صرف ایک درخت کے نیچے تعلیم کا آغاز کر دیا گیا. مقصد صرف ایک تھا، ایسے عالم بنانا، ایسے مفکر اور مبلغ بنانا جو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی شناخت کو زندہ رکھیں، وہ بھی بغیر کسی کی سرپرستی کے، نہ کسی بادشاہ کی، نہ نواب کی، اور نہ ہی برٹش گوروں کی. یہ ایک بہت ہی بولڈ اسٹیپ تھا. انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی فکر کو، اپنی ماضی کی روایت کو، اپنی تراث کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت عالمی تہذیب کا غلبہ ہے، مغربی قوتیں سامنے آ گئی ہیں. یہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری روایت ختم ہو جائے گی. یوں ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوا. جنہوں نے مدرسہ دارالعلوم دیوبند شروع کیا تھا وہ صرف استاد ہی نہیں تھے، باغی بھی تھے، ویژنری بھی اور جنگجو بھی. پھر انہیں طالب علم بھی ویسے ہی ملے. پہلے اسٹوڈنٹ تھے محمود الحسن، جو بعد میں شیخ الہند کے طور پر مشہور ہوئے. برٹش راج کے خلاف ریشمی رومال تحریک کا آغاز انہوں نے ہی کیا تھا. جب گرفتار ہوئے تو کئی سال بحیرہ روم کے جزیرے مالٹا میں قید رہے. جب 1920 میں واپس آئے تو کہا، 4 سالوں میں میں نے جتنا غور کیا ہے
مجھے مسلمانوں کے زوال کی 2 وجوہات نظر آئیں۔ جب واپس آئے مالٹا سے تو انہوں نے آ کر ایک تقریر کی اور کہتے ہیں کہ اس تقریر میں 1.5 لاکھ یا 3 لاکھ علماء موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی، تباہی کی 2 بڑی وجوہات ہیں، ایک قرآن سے دوری ہے اور دوسری باہمی فرقہ وارانہ جو چپقلش ہے یہ ہے۔ تو یہ تھا دیوبند کا بنیادی نظریہ، جنگ آزادی کی خاک سے اٹھنے والا، انگریز کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کا پرچم اٹھانے والا، مسلم معاشرے میں اصلاح کا علم بلند کرنے والا دیوبند۔ We oppose the partition of the country and the creation of Pakistan. We are Jamiat Ulama-e Hind. دیوبند کی سماج سدھار تحریک چل ہی رہی تھی کہ ہندوستان ایک نازک دور میں داخل ہو گیا۔ آزادی کے نعرے گونج رہے تھے، ہندوستان چھوڑ دو تحریک اپنے عروج پر تھی، جس میں ایک نیا نعرہ بھی سامنے آیا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ جی ہاں، تحریک پاکستان شروع ہو چکی تھی، اور جیسا کہ آپ نے ابھی پچھلی کلپ میں دیکھا کہ دیوبندی علماء نے نظریہ پاکستان کی کھل کر مخالفت کی، جناح، اقبال، علی گڑھ اور تحریک پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ وہ انگریز سے متحدہ ہندوستان کی آزادی تو چاہتے تھے، مگر ہندوستان کا بٹوارہ انہیں قبول نہ تھا۔ مسلمان جو روایتی لوگ تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی چاہ رہے تھے کہ یہاں پر ہم ہوں گے، جب ہم الگ ہوں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی تقسیم کے قائل نہیں تھے، عطا اللہ شاہ بخاری تقسیم کے قائل نہیں تھے، مفتی محمود تقسیم کے قائل نہیں تھے، مولانا حسین مدنی تقسیم کے قائل نہیں تھے، ابوالکلام آزاد تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ تو اس طرح بڑے ایک تعداد علماء کیوں نہیں قائل تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ ملک کا بٹوارہ ہوتا، اس معاملے پر دیوبند ہی تقسیم ہو گیا۔ پارٹیشن سے پہلے ہی دیوبند کا بٹوارہ ہو گیا۔ ایک طرف حسین احمد مدنی تھے کہ جنہوں نے مہاتما گاندھی کے شانہ بشانہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا، تو دوسری جانب اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے مختلف راستہ چنا، پاکستان کا راستہ، وہ راستہ جس نے دیوبند کی تاریخ بدل دی۔ جو علماء تھے ہمارے کلاسیکل علماء، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ سارے علماء ہی پاکستان بنانے کے مخالف تھے، کچھ علماء تھے جو اس تقسیم کے مخالف تھے، یعنی پاکستان بنانے کے نہیں، تقسیم کے مخالف تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں تقسیم بانجھ نہیں ہوتی، تقسیم جب ہوتی ہے تو تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی ہے۔ اب اگر سارے اکٹھے ہوتے تو غالباً 65 سے 70 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ انڈیا کے اندر ہوتی ہے، تو اب کتنا بڑا ایک حصہ ہوتا وہاں پہ اکٹھے ہونے کی صورت میں۔ لیکن کیا یہ اکٹھے ہونے کی صورت میں ساری چیزیں اسی طرح ہی رہتی؟ تو یہ اگر کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں تو بڑی عجیب سی ہوتی ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا اور اگر ایسا ہو جاتا، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے اگر کے ساتھ چیزیں اسی طرح پوری ہوں۔ تو 1947 آ گیا، ہندوستان کی تاریخ کا اہم سال، جس میں اس کی سرزمین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، سرحد ایک خونی لکیر کی صورت میں نمودار ہوئی، خاندان جدا ہو گئے، کٹ گئے، بٹ گئے، اور ساتھ ہی دیوبند بھی اعلانیہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، جیوگرافی میں ہی نہیں، آئیڈیالوجی میں بھی اور نظریات میں بھی۔ تو یہ جو اختلاف ہے تھانوی اور مدنی اختلاف، تو دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ اختلاف باہر اتنا نمایاں نظر نہیں آتا، یا اس سے اختلاف کو نمایاں کیا بھی نہیں جاتا، لیکن خاص حلقوں کی خاص بحثوں کے اندر یہ اختلاف رہتا ہے۔ مدنی اسکول آف تھاٹ ہے تو ان کے ہاں اب کچھ چیزیں قبول ہونا شروع ہوئی ہیں، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ علامہ اقبال کی فکر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو محمد علی جناح تو کہتے تھے، قائد اعظم نہیں کہتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ انہیں نہیں کہتے تھے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تقسیم کا سبب بنے۔ دارالعلوم دیوبند کے علماء ہمیشہ سے پولیٹیکل رہے ہیں، انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی، ہندوستان کی آزادی میں بڑا کردار ادا کیا، اسی لیے تحریک آزادی میں بھی ان کی خاص رائے تھی، مثلا بٹوارے کے خلاف ہونا، اور اس نظریے کو ماننے والوں میں سب سے بڑا نام تھا حسین احمد مدنی کا، جنہوں نے کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، اور ہندو اور مسلمان ایک آزاد اور متحدہ ہندوستان میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اپنے اسی نظریے کی وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ کو ریجیکٹ کیا اور نظریہ پاکستان کو بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالات ان کے حق میں نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز ہر مسلمان کے دل پر دستک دے رہی تھی، عوام کا ایک سیلاب تھا جو ان کے ساتھ تھا، جس کا مقابلہ کرنا دیوبند کیا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور بالآخر وہ ہو گیا جو کبھی ناممکن لگتا تھا، پاکستان بن گیا۔